ایسا کروں گا، یعنی میں ایک اور طریقے سے اپنی بھڑاس نکالوں گا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہونے لگے، حضور نے فرمایا کہ وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، کہ اگر انہیں کوئی تکلیف دہ کام دے دو تو پھر ان کی مدد کرو. تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں اور وہ کتنے چھوٹے ہیں. عام طور پر سب سے زیادہ بوجھ پیون یا چپراسی پر ڈالا جاتا ہے اور کلرک پر برسا جاتا ہے. یعنی جس پر ہم برس سکتے ہیں اس پر اطمینان سے برستے ہیں. اس حدیث شریف سے ہمیں دفتری اصولوں اور گھر میں رہنے کا سلیقہ آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا تصور مساوات کتنا زبردست ہے. یعنی گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. جب انہوں نے گالی دی اور شکایت پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ تم میں کچھ جاہلیت ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور بڑھاپے کے باوجود مجھ میں جاہلیت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یعنی یہ کہ بڑھاپے میں تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو کیا پھر بھی ایسا ہے؟ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رویہ اور جو ارشاد گرامی اس وقت ہوتا تھا وہ عنوان بیان کرتے تھے، اس میں سے کچھ چھپاتے نہیں تھے. یعنی وہ حضور کی ناراضگی کو بھی نہ صرف اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے بلکہ اس بات کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے، کیونکہ حضور کی ناراضگی اصلاح امت اور تعلیم امت کے لیے تھی اور یہ حضور کا انداز تربیت تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاقی اصولوں کو بھی اپنائیت کے انداز میں سمجھایا کرتے تھے. یعنی یہ انداز جو ہے وہ اپنائیت کا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور بڑھاپے کے باوجود مجھ میں جاہلیت ہے؟ فرمایا ہاں. اور بڑھاپے میں جا کے تو اور معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس وقت تو سمجھ میں آنا چاہیے بات کو. تو یعنی اگر انسان میں بڑھاپا بھی آ جائے تو اخلاقیات، بردباری اور حلم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس وقت تو اپنے مزاج پر اور زیادہ قابو ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو وہ بڑا ہے، تو جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ حلیم شفیق اسے ہونا چاہیے. اور اگر یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ایک صحابی سے دوسرے صحابی کی دل آزاری ہو جاتی تو معافی مانگنے کے کیسے کیسے انداز اپنائے جاتے تھے. اور کس کس طرح سے اپنے بھائی کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. کیا آج ہم ایسی کوششیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیا ایسی باتیں ہماری کوششوں کا حصہ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے یہ انداز تربیت کافی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے لیے یعنی احادیث کی کتابوں سے اور احادیث کے ذخیرے میں سے ایسی احادیث جو ہماری تربیت کا حصہ بن سکیں عموماً نہیں نکالی جاتی. حالانکہ علماء اخلاقیات کام کر رہے ہیں، احادیث پر بھی کتاب الاخلاق کے نام سے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ حدیث شریف خود جو ہے انتہائی بلند پایا اخلاق پیدا کرنے والی بات ہے. اور انسان کی عزت نفس اور احترام انسانیت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے کہ حضور نے احترام انسانیت کا پورا قانون بیان فرما دیا اس میں کہ خادم رکھ لینا بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کے گھر میں 100 نوکر ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دیا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان 100 پر کنٹرول کیسے حاصل کریں گے آپ؟ تو حدیث شریف میں ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے
کہ کنٹرول ڈانٹ ڈپٹ سے اور جھڑکیوں سے اور گالیوں سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ کنٹرول اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ان کے قریب جائیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے زمانے میں گھروں میں کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جھاڑو جھنکاڑ کے لیے اور گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے اکثر مکانات میں تو خواتین جاتی ہیں، لیکن بعض مکانات یا بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ایک آفیسر کو مرد سرونٹ یا مرد خادم فراہم کیے گئے ہیں. یہ معاملہ بڑی احتیاط کا ہے، کیونکہ صبح جب وہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو وہاں خواتین رہتی ہیں. تو ایسے میں یعنی خواتین کے لیے یہ مشورہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے ملازمین کے قریب چلی جائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پھر تو معاملہ ہی چوپٹ ہے. یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان سے یہ ارشاد ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین کو بھی کیسے کنٹرول کریں، اور خواتین کو خاص کر جو مرد سرونٹ ہیں، مرد نوکر ہیں، انہیں جھڑکتے ڈانٹتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو جہاں تک دل آزاری کی بات ہے، انسان کے لیے سب کچھ قابل برداشت ہے، اس کو کبھی اس کے خاندان کا تانا نہ دیا جائے، اور خاص کر یعنی حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو کبھی برا نہ کہا جائے. اور ویسے بھی کسی کے ماں کا عیب بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت معمولی بات تھی ہمارے لحاظ سے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ او کالی عورت کے بچے. ہمارے یہاں تو اس سے بڑی بڑی گالیاں دے دی جاتی ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر، اور بہت دل آزاری سے ہٹ کر بےہودگی تک بات پہنچ جاتی ہے. اور خاص کر ہمارے بعض آفیسرز بھی ہوتے ہیں جنہیں گالیاں بکنے کی خاصی عادت بھی ہوتی ہے، اور گالیاں بکنے سے خاصا لگاؤ بھی ہوتا ہے انہیں، لیکن انہیں یہ بات نہیں پتہ کہ اگر یہی گالیاں وہ الٹ کے دے دیں ان کو تو ان کا کیا بنے گا. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسلام میں جو مساوات کا نظام ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ سے بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. یعنی کھانے پینے میں اور لباس میں مساوات ہونی چاہیے.